آسمان کی بادشاہی۔ آسمان کی بادشاہی کے متعلق یسوع کے دیے ہوئے حوالہ جات کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی کلیسیا کے آشکار ہونے والے مکاشفے کو سمجھنا ہوگا۔ میں ہوں راشد یونس۔ اس اصول میں خاص الفاظ آشکار ہونے والا مکاشفہ ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ ایک آشکار ہونے والی کہانی کی طرح ہے۔ اناجیل میں یسوع مسیح کی آمد کا ذکر ہوا ہے، اس نے کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی، اور اعمال کی کتاب میں کلیسیا وجود میں آئی۔ جب آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کلیسیا کی کہانی کو سمجھ جاتے ہیں، جو یروشلم سے شروع ہوئی، پھر سامریا اور پھر یہودیہ سے ہوتے ہوئے زمین کی انتہا تک پھیل گئی۔ خاص طور پر پولس رسول کے ذریعے، اور پھر خطوط ہیں۔ اور یہ خطوط کیسے لکھے گئے؟ کلیسیاؤں کو، یا پھر تیموتھیوس یا تیتس جیسے لوگ جو کلیسیاں قائم کر رہے تھے۔ تو نیا عہد نامہ کلیسیا کی پیدائش کی کہانی ہے۔ تو یہ اصول یہاں اس حقیقت کو سمجھنے کے متعلق ہے جو یسوع آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کہنے والا ہے۔ ہمیں کلیسیا کے متعلق آشکار ہونے والی اس کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ یہی ہم بقیہ نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ اب اس وقت یسوع تمثیلوں کا استعمال کرتا ہے اور کچھ خاص تماثیل کہتا ہے، تو میں آپ کے لیے ان کا مختصر جائزہ دیتا چلوں۔ ہمارے پاس تمثیل ہے بیج بونے والے کی۔ یہ تمثیل بتاتی ہے مختلف لوگ خدا کے کلام پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور تب یسوع نے بیج بونے والے کی تمثیل کہی، جس نے زمین میں بیج بویا اور وہ مختلف قسم کی زمین میں گرا، اور آپ اس بیج کے بوئے جانے کے نتیجے میں مختلف رد عمل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کڑوے دانوں کی تمثیل ہے جو یسوع نے کہی۔ یہ تمثیل بتاتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں کیسے ایماندار اور غیر ایماندار اکٹھے ہوں گے جب تک یسوع آ کر انہیں الگ نہ کر دے۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا ہے تو ایماندار کے ساتھ ساتھ غیر ایماندار بھی وہاں گھس آئے تھے۔ اس کو گیہوں اور کڑوے دانوں کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ وہ اصل کلیسیا سے بڑھ کر بات کر رہا ہے۔ وہ مسیح کی بادشاہت کی بات کرتا ہے، وہ مسیحت کی بات کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ کلیسیا کی پیدائش کے بعد کیا ہوگا۔ آپ اور میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی زبردست تحریک موجود ہے، وہ لوگ جو خود کو کلیسیا کہتے ہیں، مگر جب آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی نظر میں کلیسیا کیا ہے اور اس کا ان کی زندگی میں کیا کردار ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نئے عہد نامے کی تعلیم سے بہت مختلف ہے۔ آپ کے پاس ایک اور تمثیل بھی موجود ہے، رائی کے دانے اور خمیر کی تمثیل، اور یہ تمثیل بیان کرتی ہے کہ کیسے شاگردوں کا ایک چھوٹا گروہ، خاص طور پر یہ 12 آدمی اور کچھ دوسرے، ایک بڑے مجمع کی شکل اختیار کر لیں گے۔ گزرے 2 سال مسیح کی بادشاہت کا کیا ہوا؟ ہمارے پاس ایسے زبردست لوگوں کا گروہ موجود ہے جو خود کو مسیحی کہتے ہیں، مگر جیسے یسوع نے کہا کڑوے دانے اور گیہوں بھی۔ پھر وہ ایک اور تمثیل کہتا ہے۔ جب آپ پوشیدہ خزانے کی تمثیل اور موتی کی تمثیل پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کو ہمارے کفارے کے لیے کیسی قیمت ادا کرنی پڑی۔ دوسرے لفظوں میں وہ چھپا ہوا خزانہ یسوع خود تھا، جسے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ وہ حقیقی خزانہ خاص طور پر اس کے اپنے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ وہ قیمتی موتی یسوع تھا جو اس دنیا میں جان دینے اور پھر زندہ ہونے اور کلیسیا کو جنم دینے آیا۔ پھر آپ کے پاس ایک جال کی تمثیل ہے، جس میں بتایا گیا کہ جب یسوع آئے گا وہ ایمانداروں کو غیر ایمانداروں سے الگ کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ سینکڑوں لوگ جو مسیحیت میں یسوع کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں راست بازوں کو ناراستوں سے الگ کیا جائے گا، اور پھر آخر کار وہ پاکستان کے ٹھیکیداروں کی تمثیل کہتا ہے۔ اس تمثیل کا مقصد یہ ہے
کہ ہم سچائی جانیں، یعنی بائبل کی کہانی، پرانے اور نئے عہد نامے کو سمجھیں، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ اب اگر آپ ان تمثیلوں کو اس نظر سے دیکھیں کہ جب کلیسیا بنے گی تو کیا ہوگا، جب آپ اسے یسوع کی نظر سے ترتیب میں دیکھتے ہیں، اس نے کہا میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ وہ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، وہ ایک روحانی خاندان کا حصہ بن جائیں گے، یعنی وہ کلیسیا کی بنیاد تیار کر رہا تھا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل کی طرف بڑھتے ہیں، ہم یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی 11ویں اور 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہ انجیل سب کے لیے ہے، اور وہ اپنے گھر آیا تو کیا ہوا؟ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ ہم یہ متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں اور باقی سب اناجیل میں بھی، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ خدا کا شکر ہے، یہ ہم ہیں جو ایمان لائے۔ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم اس کے ابدی خاندان میں شامل ہیں، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 13ویں آیت میں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور جب وہ اس کے نام پر ایمان لانے کو کہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یسوع کے نام پر بس ایمان لاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے نام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ فلپیوں میں لکھا ہے اس کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ میں تھا، میں ہوں، وہ جو ابدی خدا ہے۔ خدا مسیح کی صورت میں آیا، اس کے نام پر ایمان رکھنا، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، یعنی خدا کے بیٹے کے طور پر وہ جو انسان بنا اور ہمارے درمیان رہا۔ اب سوال یہ ہے، تمثیلوں کے مفہوم پر جائزہ کرنے کے بعد جب بائبل کی کہانی آگے بڑھتی ہے، کون سی حقیقتیں اعمال، خطوط اور کلیسیا کی تاریخ میں براہ راست لاگو ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر لوگوں نے خدا کے کلام کے نتیجے میں کیسا رد عمل ظاہر کیا؟ اب میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ واپس جائیں اور ان 8 تمثیلوں پر غور کریں، مگر میں بنیادی تمثیل یعنی بیج بونے والے کی تمثیل کے بارے میں کہتا ہوں۔ یہ واضح کرتی ہے کہ کلیسیا کی پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہاں متی کی انجیل 13ویں باب کی 19ویں آیت میں کوئی حقیقت نہیں۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے، یسوع اب یہ تمثیل سمجھا رہا ہے، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ ایسا 2000 سال سے ہوتا آیا ہے۔ لوگوں نے اسے سنا مگر سمجھا نہیں، نہ ہی جانا اور نہ فرمانبرداری کی، کوئی حقیقت نہیں۔ پھر یسوع نے دوسرا پہلو سمجھایا، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے۔ اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم بھرپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ شاید ایک پیشہ ہے۔ ہم 2000 سال سے ایسا ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں، ہم آج بھی ایسا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ بیج بونے والے کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے یہ نامی مسیحیوں کے لیے ہے۔ یہ ایسے مسیحی ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جیسے کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ تھے۔ پالوس بتاتا ہے وہ ایماندار تو تھے مگر بے پھل تھے، وہ قبول کر کے بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے ہم ایسا مسیح کی بادشاہت میں اکثر ہوتے دیکھتے ہیں۔ غور کریں مال و دولت کیسے ہمارے مسیح کے ساتھ تعلق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں ہم کیسے مادیت پسند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ مادی چیزیں ہونا غلط بات نہیں، مگر اصل میں وہ ان کے اثر اور لالچ کی بات کر رہے ہیں۔
پھر وہ کلیسیا تندرست ہو سکتی ہے۔ مگر پھر وہ کہتا ہے جو اچھی زمین میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ تو یہ رہا اصول جو میرے خیال سے متی 13ویں باب سے نکلتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے متعلق یسوع مسیح کے دیے ہوئے حوالے جات کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی کلیسیا کے آشکار ہونے والے مکاشفے کو سمجھنا ہوگا۔